श्याम साहब। जिस तज से कोई मक्तल को गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। स्टेज पे बैठे हुए तमाम दोस्त भी यहाँ पे मौजूद हैं, आपका शुक्रिया। तकरीबन 7 साल के बाद 11 फरवरी को मैं किसी भी प्रोग्राम में शामिल हो सका। ये बहुत लंबा टाइम है, बहुत लंबे टाइम के बाद मेरे जज्बात थोड़े मुख्तलिफ होंगे आज, क्योंकि 11 फरवरी ये जो शख्स जिसकी तस्वीर पीछे लगी है, अगर मैं 5 मिनट ज्यादा लूंगा, लेकिन मैं जो बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ मुझे उसको देख के याद है कि जब मैं इस जितना था तो मैं JKLF के जलसों में जाया करता था। तो मैं इसको समझाने के लिए कश्मीर की बात करूंगा, मकबूल बट की बात करूंगा, सियासत की बात नहीं करूंगा। मेरे भाई ने कहा 1931 को रियासत के अंदर तारीख शुरू हुई, लेकिन मैं उससे भी पीछे जाऊंगा थोड़ा सा। मैं रियासत जम्मू और कश्मीर की उस तारीख की बात करूंगा जब रियासत जम्मू और कश्मीर मर्ज वजूद में आया। उसको मर्ज वजूद में लाने वाला शख्स गुलाब सिंह था, जिसको हम कहते हैं जालिम था। उसने मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया, उसने हिंदुओं के ऊपर जुल्म किया, उसने हर मर्तबा फिक्र के लोगों के साथ जुल्म किया होगा। लेकिन आज इस शख्स ने जिस रियासत की बात की थी, रियासत जम्मू और कश्मीर, उसका मर्ज वजूद 1846 के अंदर हुआ था, क्योंकि कश्मीर उस टाइम के अंदर एक अलग रियासत थी, जम्मू एक अलग रियासत हुआ करती थी, और गिलगित बल्तिस्तान जिसको लद्दाख आप वो पूरा साउथ का इकट्ठा कर सकते, वो एक अलग आप रियासत के तौर पे था। गुलाब सिंह ने 1846 के अंदर जब रानी जिंदा की जो कश्मीर की उस टाइम महाराजा थी, क्योंकि जो उसका हामिद था वो फौत हो चुका था और उसका बेटा सिर्फ 3 साल का था, वो तख्त नशीनी के काबिल नहीं था। उसकी बीवी जो उस टाइम तक नशीन थी कश्मीर के ऊपर, और जो गुलाब सिंह था वो जम्मू का हुक्मरान था, और जो उससे पहले गुलाब सिंह जम्मू की जो आर्मी थी उसका जनरल रह चुका था। और क्योंकि जब वो हुक्मरान, मेरे ज़हन में नाम नहीं रहा जम्मू के हुक्मरान का, लेकिन जब वो फौत हुआ तो गुलाब सिंह ने जम्मू की हुक्मरानी जब संभाली तो रानी जिंदा और जो एस्टैब्लिश थी, जो ईस्ट इंडियन कंपनी जो बरसगीर के अंदर बरजमा हुई थी उस टाइम के अंदर, जब उनकी जंग आपस में हुई तो रानी जिंदा की जो फौज थी वो जंग हार चुकी थी। गुलाब सिंह के और जो ईस्ट इंडियन कंपनी का वो जो साम्राज्य था, उनके तल्लुकात आपस में बहुत गुलाब सिंह बहुत क्लेवर इंसान था, बहुत इंटेलिजेंट, वो सियासत को समझता था, वो क्योंकि वो जर्नल रह चुका था ब्रिटिश आर्मी के अंदर, तो वो बहुत इंटेलिजेंट इंसान है। जब उसने देखा कि उसकी जम्मू की एक सरहद की जो कश्मीर की सरहद है उधर गोरा आने लगा है, तो हर हुक्मरान को अपनी जो जगीर होती है वो प्यारी होती है। तो उसने ये किया जी कि रानी जिंदा को कहा कि मैं तुम्हारा एग्रीमेंट करवाता हूँ गोरे साम्राज्य के साथ। तो उसने कहा जी कि ठीक है एग्रीमेंट करवा दो, क्योंकि वो जंग हो चुकी थी, जो 1 लाख शाही दिनक था वो अदा नहीं कर सकती थी रानी जिंदा उस टाइम। तो गुलाब सिंह ने अपनी ज़हानत को इस्तेमाल करते हुए 1844 के अंदर माहिदा अमृतसर किया। वो माहिदा अमृतसर गुलाब सिंह ने करके और एक रियासत की बुनियाद रखी, जिसकी बात मकबूल बट ने की, उससे पहले अब्दुल खालिक अंसारी ने की, और जिसके ऊपर ये 1.5 लाख कश्मीरी जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया। इस रियासत का मर्ज वजूद 16 मार्च 1846 में आया। उसके बाद चलते चलते रियासत के अंदर बेशुमार तहरीकें चली, 1931 की चली, बेशक वो आप उसको मजबूत नाज़र में देख लें, क्योंकि मैं इतना मजहबी आदमी नहीं हूँ। जो सच बात है, जो इनकलाबी होते हैं वो कभी मजहबी नहीं हुआ करते। मुसलमान होना, हिंदू होना, क्रिश्चियन होना, ये हर इंसान का अपना मजहब है। मैं किसी भी मजहब के ऊपर कभी कोई बात नहीं करता हूँ, क्योंकि हर किसी की दिल आज़ारी हो सकती है, कोई किसी भी मतबा फिक्र का मानने वाला हो सकता है। तो उस जो
سارا وہ جو ایک مذہبی جنونیت جو آج بھی ہماری ریاست کے کونوں میں دکھتی ہے یا پاکستان کے عواموں میں آپ کو نظر آئے گی، وہ جو مذہبی جنونیت جو مذہب کے نام پہ قتل کر دیا جانا، وہ ایک اس سلسلے کی کڑی نظر آتی ہے. شیخ عبداللہ اس کا حصہ بنا. اس کے بعد چلتے چلتے آپ آگے آ جائیں، جیسے وہی شیخ عبداللہ جو مہاراجہ کے خلاف کشمیر چھوڑ دو تحریک چلا رہا تھا، وہی جا کے انڈیا کی جولی میں بیٹھ گیا بعد میں. اور وہ اگر یہ بات تھوڑی سمجھنے کی ہے، جو شیخ عبداللہ کا نعرہ تھا کشمیر ہمارا چھوڑ دو، اگر گلاب سنگھ کشمیر کو چھوڑ دیتا ہے تو آج ہم کون سی ریاست جموں کشمیر کی بات کرتے ہیں؟ اگر کشمیر کو توڑ دیا جاتا اس ٹائم تو کون سا جموں کشمیر رہتا ہے؟ پھر تو 84,400 امیر ہی نہیں رہتا. وہ تو دو الگ الگ ریاستیں تھیں، ان کو جوڑ کے ریاست جموں کشمیر واضح وجود میں آیا. تو اگر اس شیخ عبداللہ کو اگر ہم صحیح مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ شیخ عبداللہ تو ریاست کو توڑنے کی بات کرتا ہے. میں تو اس کو غدار سمجھتا ہوں. اس کے بہت اچھے کام بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کے کوئی صحیح کام نہیں ہے، لیکن جب آپ کسی کو ترازو میں تولتے ہیں تو اس کی یہی بات میرے لیے کافی ہے اس کو غدار کہنے کے لیے کہ اس نے میری ریاست کے دو حصے تقسیم کرنے کے لیے جب اس نے نعرہ یہ لگایا 1931 کے اندر کے ریاست کشمیر چھوڑ دو، وہ تو جموں کی بات ہی نہیں کرتا تھا. وہ ایک مذہبی لیڈر تھا، وہ اسلام کی جنونیت کا انتہا کو ٹچ کرنے والا لیڈر تھا. تو وہ اگر جموں کے اندر ہندو رہتا ہے وہ میرا وہی بھائی ہے جتنا میرا ایک مسلمان بھائی ہے. اگر لداخ کے اندر ہندو رہتا ہے تو میں اس کو اتنی ہی عزت اور احترام دوں گا جتنی میں ایک مسلمان کو دوں گا. میں مذہبی جنونیت نہیں کرتا، ہمارے نظریاتی لوگ مذہبی جنونیت نہیں کرتے. تو اس سارے پیرائے کے اندر آتے آتے اگر آپ شہید مقبول بٹ کو دیکھیں تو مقبول بٹ بھی اپنی زندگی کے اندر جب بٹ صاحب پکوارہ کے اندر تھے، جب بٹ صاحب کالج جایا کرتے تھے ادھر، تو جو شیخ عبداللہ کی گرفتاری کے خلاف جو مظاہرے ہو رہے تھے بٹ صاحب ان مظاہروں کا حصہ تھے. بٹ صاحب اپنی زندگی کے اس بچپن سے ہی لے کر ایک آزادی نہیں کہہ سکتے، سو کال جو بھی اس ٹائم مذہبی جنونیت چل رہی تھی اس کا ایک حصہ ضرور تھے. اس حصے سے چلتے چلتے جب بٹ صاحب شیخ عبداللہ کی گرفتاری کے خلاف جب نعرے لگے، وہ جو قدیر خان نے جذباتی سپیچ کی سری نگر جیل کے اندر، یہ 1931 والا واقعہ ہے. میں اس کی ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا، بات بہت لمبی ہو جائے گی. اس تقریر کے بعد جو شیخ عبداللہ کو گرفتار کیا گیا، اس ساری تحریک کے جو تسلسل چلتا جب شہید مقبول بٹ ریاست کے دوسرے حصے میں آئے تو بٹ صاحب نے ایک زندگی کا نیا آغاز کیا. اس آغاز کے اندر بٹ صاحب کے اوپر بے شمار تہمتیں لگی. وہ ISI کے ایجنٹ ان کو کہا گیا، ان کو را کا ایجنٹ کہا گیا. اگر بٹ صاحب ریاست کے اس حصے میں آتے تو وہ ہندوستانی ایجنٹ تھے، اگر بٹ صاحب ریاست کے اس حصے میں جاتے تو وہ پاکستانی ایجنٹ تھے. لیکن مقبول بٹ نے اس بات کو تب ثابت کیا جب مقبول بٹ نے اپنے دو سپاہی تیار کیے، ایک جو آج بھی میرپور سنگھ فورٹ کے اندر قبرستان میں سویا اشرف قریشی ہے، دوسرا ہاشم قریشی جو آج بھی زندہ ہے. ان دو لوگوں کو اس نے تیار کیا جن کی عمر اس ٹائم تقریباً 22 سال یا 24 سال تھی، ایک کی اور ایک کی 24 سال تھی. انہوں نے گنگا ہائی جیک کیا. یہ بات تھوڑی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مقبول بٹ نے گنگا ہائی جیکنگ کیوں کیا. کیونکہ اس ٹائم پوری دنیا کے اندر افغانستان کے جو اس ٹائم کے طاقتیں تھی، جو طالبان تھے اس ٹائم، انہوں نے بھی اسی طرح انڈونیشیا کا جہاز اغوا کیا. پوری دنیا کے اندر ایک تصدیق جس طرح جو امریکہ میں بیٹھے انہوں نے بھی ایک طیارہ اغوا کیا تھا. پوری دنیا کا تسلسل تھا اس ٹائم. طیارہ اغوا کر کر آپ اپنی جو آزادی کی تحریک ہے، آپ اپنا ایک حق کو آپ اجاگر. صاحب نے بھی اسی عمل کو کرتے ہوئے جب طیارہ ہائیجیک کروایا تو مقبول بٹ کے وہ الفاظ تھے، مجھے آج سمجھ نہیں آ رہی میرا دوست کون ہے اور میرا دشمن. وہ بٹ صاحب نے انڈین آرمی کے لیے نہیں کہا تھا یا ہندوستانی حکمران اور طبقات کے لیے نہیں کہا تھا. وہ بٹ صاحب نے کہا تھا پاکستانی طبقات اور ان کی فوج، ان کی ایجنسیاں. جب بٹ صاحب کے اوپر کیس بنایا گیا تو ان کے اوپر انہوں نے وہ کہا تھا. تو مقبول بٹ کو لیڈر ماننا بہت آسان بات ہے، لیکن مقبول بٹ کے اس نظریات کے اوپر عمل کرنا اپنی زندگی کے اندر، یہ اسی طرح ہے
جس طرح ایمان کو پختہ رکھ کر قبر تک جانا. مقبول فرد اپنے نظریے کے اوپر وہ تختہ دار پر لٹکا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں گولی کھانا بہت آسان بات ہے. کوئی آئے گا آپ کو گولی مار دے گا، مار جاؤ گے. لیکن وہ موت کی جب آپ کو 10 سال تک جیل میں رکھا جا رہا، آپ کو پتا ہو کہ آپ تختہ دار پر لٹکو گے اور چل کے آپ جاؤ، تو مقبول بڑھ کے جو آخری الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ میں کتنا اونچا ہو گیا سولی پہ چڑھ جانے کے بعد، میرے پاؤں چھو رہے تھے ظالموں کے سروں کو. تو ہم اس کے ماننے والے ہیں. میں کبھی بھی کسی تنظیم یا کسی شخص کی پیروی نہیں کرتا ہوں. نظریات کی پیروی کرو. ہمیشہ یہ کہا نظریات کی پیروی کرو. کوئی بھی تنظیم انقلاب نہیں لا سکتی. دنیا کے اندر 31 سے لے کر آج تک تقریباً 65-70 ممالک آزاد ہوئے ہیں. کوئی سی ایک تنظیم نے آزاد نہیں کیے. کوئی ایک تنظیم ایسی نہیں تھی جس نے وہ ملک آزاد کیے ہوں. اس کی قوم نے کیے. وہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے اکٹھے ہو کے وہ جنگ لڑی، اس جنگ کے نتیجے میں وہ آزاد ہوئے. میں 1 منٹ اور لوں گا، مجھے لگتا ہے میں نے بہت زیادہ وقت دے دیا.